یہ رات جو شب برات ہے، اور یہ رات جو فضیلت والی جس کو ہم بڑی رات کہتے ہیں، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مغرب سے لے کے صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ اجلال فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، اور صبح صادق تک یہ اعلان فرماتے رہتے ہیں کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی تم میں سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، حل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا میں اس کو عافیت دے دوں، الا قضا الا قضا۔ حدیث میں فرمایا کہ دنیا کے ہر ضرورت اور احتیاج کا نام لے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے، اور جو اس وقت ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو پورا کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ شب برات کی جو رات ہے، شب برات، برات کا مطلب برات، اللہ تبارک و تعالیٰ بری کرتے ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ بری کرتے ہیں جہنم سے۔ بنی کلب ایک قبیلہ، حدیث میں فرمایا کہ بنی کلب جو قبیلہ ہے اس کے بہت زیادہ مویشی تھے۔ فرمایا کہ بنی کلب قبیلے کے جو مویشی ہیں ان کے بالوں کی مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات لوگوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں۔ یہ ایسی مبارک رات ہے، اس لیے شب برات جو ہے اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنا اور اللہ سے مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ رات بہت مبارک ہے۔ اس رات کے اندر کیا اعمال کیے جائیں، وہ اعمال میں نے اپنی فیس بک مفتی منیر احمد اخون پیج پہ جائیں، فیس بک کے اوپر میں نے، اور رحم ٹی وی فیس بک، دونوں فیس بکوں پہ میں نے وہ اعمال ڈال دیے ہیں، بلکہ اپنے ٹویٹر کے اوپر بھی میں نے لکھ دیا، مفتی منیر اخون کے نام سے بھی میرا ٹویٹر ہے، اور مفتی اعظم امریکہ کے نام سے بھی، یہ دونوں ٹویٹر، تو دونوں ٹویٹروں پر بھی میں ٹویٹ کر دیا ہے۔ لہذا وہ اعمال و اشغال جو اس رات میں کیے جائیں، بہت زبردست اعمال و اشغال ہے، وہ بالکل کریں پابندی کے ساتھ، اور کسی وسوسے میں نہ پڑیں کہ جی فلاں نے یہ فتویٰ دے دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں کہتا ہے بدعت ہے، فلاں کہتا ہے شرک ہے، تو بالکل اس وسوسے میں پڑھ کے آپ اپنی یہ ٹائم کو ضائع نہ کریں۔ ٹائم از منی، یہ بہترین مبارک موقع ہے اللہ کو منوانے کا، اس لیے آپ اس کو ضائع نہ کریں۔ یہ نادان لوگ ہیں جو آج کی رات کو ضائع کرواتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہو گیا، یہ شرک ہو گیا، یہ غلط ہو گیا۔ بھائی بدعت کو بدعت بنا کے کریں گے تو بدعت بنے گا نا؟ تو یہ کس حدیث میں آ گیا کہ نبی نے فرما دیا بدعت ہے؟ تو بلکہ فضیلتیں حدیثوں کے اندر موجود ہیں، اور ان حدیثوں کے بارے میں کہہ دیتے جی ضعیف حدیثیں ہیں۔ ضعیف نے 17 صحابہ سے حدیثیں منقول ہیں اس کی فضیلت کی، ایک دو نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ضعیف حدیث، یہ اصول حدیث کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث اگر متعدد طرق سے آ جائے، 3 4 5 صحابہ اگر ضعیف حدیث نقل کریں تو حسن لغیری بن جاتی ہے۔ اور یہ شب برات کے لیے تو 17 صحابہ نے یہ روایتیں نقل کی ہیں، اور یہ تو علامہ ناصر الدین البانی، جن کو بہت سے وہ نادان لوگ جو شب برات کو بدعت کہتے ہیں، وہ علامہ ناصر الدین البانی کے بڑے پیروکار ہیں، بڑے عاشق دیوانے ہیں، ان کو اپنے وقت کا بڑا ایمان سمجھتے ہیں۔ تو علامہ ناصر البانی نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کی فضیلت کی بہت سی حدیثیں قوی ہیں، بہت سی حسن ہیں، اور جو ضعیف ہیں وہ تعدد طرق کی وجہ سے حسن لغیری بن گئی ہیں۔ آپ خود اندازہ کر بھئی، آپ کے بڑے جب ان حدیثوں کو حسن کے درجے میں اور قوی کے درجے میں مان رہے ہیں تو آپ کیا پدی اور پدی کا شوربہ آپ امت کے اندر انتشار پیدا کر کے ہر چیز بدعت بناتے ہیں؟ اس لیے بھائی یہ حدیثیں جو بہت مبارک ہیں اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اور میں نے جو اعمال و اشغال جو فیس بک پہ دیے ہیں وہ واقع کرنے والے ہیں۔ اس کے اندر ایک دعا خاص طور پہ جو بزرگوں سے چلی آ رہی بہت زبردست دعا ہے، وہ آپ کر لیں تو انشاءاللہ پورا سال جو ہے آپ دیکھیں خدا کی رحمتیں اور برکتیں۔ اس لیے جو ہے آپ نوٹ کر لیں اور یہ پیغام کو آگے پہنچائیں کہ یہ 7 اپریل اور 8 اپریل کی جو درمیانی رات، یعنی ٹیوزڈے وینسڈے کی جو درمیانی رات جو ہے یہ شب برات ہے۔ مغرب سے پہلے تیار ہو کے مسجد میں پہنچ جائیں، یا اپنے گھروں کے اندر اس کا اہتمام کرنا ہے، گھروں میں بیٹھ جائیں۔ اب مغرب سے لے کے آپ جتنی زیادہ زیادہ عبادت ہو سکتی ہے، صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی کچہری لگا رکھی ہے، آپ جتنا چاہیں اللہ کے خزانوں سے لوٹ لیں۔ اور وہ اعمال و اشغال میں نے لکھ دیے ہیں، انشاءاللہ پابندی سے کریں تو یہ رات بہت مبارک رات ہے۔ پھر یہ کہ 15 شعبان کا روزہ، پھر یہ یعنی روزہ جب آپ رکھیں گے تو پھر یہ گویا کہ بدھ کا روزہ ہوگا، بدھ کا 15 کا روزہ ہوگا، اور یہ روزہ ایک بھی کافی ہے۔ یہ 2 روزے ضروری سے 2 کی شرط صرف محرم کے روزے کے ساتھ ہے کہ 9 اور 10 رکھے، یہ 10 اور 11، اس کے علاوہ کسی روزے کے ساتھ جو ہے وہ 2 کی شرط نہیں۔ لہذا 15 شعبان کا جو ہے صرف 15 کا روزہ یہ کافی اگر رکھنا ہے۔ ہاں ویسے اگر ایام 20 13 14 15 3 روزے رکھنے چاہیں تو بہت اچھا، تینوں روزے رکھیں، لیکن یہ ہے کہ ایک روزہ بھی آپ نے رکھ لیا تو وہ 15 شعبان کو روزہ۔ اور وہ حدیث میں آتا ہے، اور بہشتی زیور میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فضیلتیں لکھی ہیں کہ اس دن کے اندر اپنے گھر والوں پر جو ہے کھانے کی وسعت کرو،
گویا کہ جب افطار کا وقت ہو تو اچھا کھانا پکاؤ اپنے گھر والوں کے لیے، جیسے مہمانوں کے لیے ہم اچھا پکاتے ہیں، گھر والوں کے لیے جو قورمہ بریانی پکاؤ، ان کے لیے پلاؤ زردے پکاؤ، اپنے گھر والوں پر جو وسعت کرے گا کھانے پینے کی۔ تو حدیث میں فرمایا کہ پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھرانے پر رزق کی وسعت کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس دن کو رات کو منائیے۔ اگر رمضان آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرونا وائرس کے حوالے سے یہ آفت دور کر دے، تاکہ رمضان کی تراویحوں کی رونقیں اور رمضان کے روزوں کا مزہ وہ جو ہے وہ سارا ہم جو اچھے انداز سے پورا کریں۔ یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ رمضان کے اندر بھی اگر معاملات ڈاواں ڈول رہے تو پھر یہ تو غیر رمضان کے اندر لوگوں نے مسجدیں بند کر دیں تو رمضان کے اندر کیا کریں گے؟ وہ فرض نمازیں گھر پڑھنا شروع کر دیں تو تراویحوں کے بارے میں تو پھر فتوے ضرور دیں گے کہ تراویح تو ویسی فرض نہیں ہے، چھوڑو یار پڑھنی کیا۔ اسے اللہ تبارک و تعالی رحمت کر کے اپنے گھر کے دروازے کھول دے، اور جو ناراضگی اللہ کو ہوئی بھی ہے اللہ وہ ناراضگی دور کر دے۔ ورنہ جو یا اللہ ہم اتنے کمزور ایمانوں والے ہیں، ہم تو پہلے تیرے گھر کے دروازے بند کرنے کے لیے بالکل جلدی کرتے ہی نہیں، دیر کرتے ہی نہیں، جھٹ سے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسجد کھولنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور CDC کی گائیڈ لائن کے مطابق ہی کھول دیں، کم سے کم وہاں آنا جانا رکھیں، نمازیں پڑھے، کوئی اکا دکا آ کے سجدہ جو ہے وہ میں سر اپنا دے، بجائے اس کے کہ آپ بالکل جو ہے وہ اللہ کے گھروں سے بیگانے ہو کے 2-4 ہفتے کے لیے بیگانے ہو کے بیٹھ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کوئی عشق و وفا نہ ہوئی۔ اب یہ کہنا کہ کوئی نہیں 2-3 ہفتے آپ جو ہے مسجد بند کر دیں، 2-3 ہفتے کے بعد شوق سے جمعے پڑھیے گا، بھائی اس وقت پڑھیے گا تو یہ 2-3 ہفتے کے اندر جو ٹیسٹ ہوا، ٹیسٹ میں جو آپ فیل ہو گئے، ٹیسٹ میں جو آپ کی ایمانیات کے نمبر 0 آئے ہیں، اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ 3-4 ہفتے کے بعد جب جائیں گے تو کس منہ سے جائیں گے؟ اس لیے بھائی اپنے ایمانوں کو قوی کریں، آج CDC کی گائیڈ لائن کو سامنے رکھے، سوشل ڈسٹینسنگ کو پورا کر لیں جو آپ کہتے ہیں، تو اس کے مطابق کم از کم اللہ کے گھروں کو آباد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان اور تراویحیں یہ ساری چیزیں پر رونق کر دے۔ بہرحال یہ شب برات کا میں نے بتا دیا، تو یہ رات ہے، اس جو ہے وہ رات کو جو ہے پورے اہتمام کے ساتھ منائیں، انشاءاللہ خوب برکتیں ہوں گی۔ انسان خوف اپنے اوپر طاری کر کے اللہ تبارک و تعالی کی تلاش میں نکلتا ہے تاکہ اس کے عذاب سے بچ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کی وجہ سے امید باندھ لیتا ہے، اور اس امید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے مل جائیں۔ تو بس یہ 2 ہی جذبے انسان کے کار فرما ہیں۔ ایون ہے کہ دنیا کے کام بھی انسان خوف و امید پر کرتا ہے۔ ایک تاجر تجارت کرنے بیٹھتا ہے، اس کو یہ بھی خوف لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں پروفٹ آتا ہے یا نہیں، یہ کاروبار چلتا ہے کہ نہیں، انویسٹمنٹ تو بہت بڑی کر لیا، پتہ نہیں آؤٹ پٹ کیا آتا ہے، اس پر خوف طاری رہتا ہے۔ لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو اصول و قواعد تجارت کی تھے میں نے سارے پورے کیے ہیں، پورا اچھی طرح مارکیٹ کا انالائز کرنے کے بعد میں نے یہ انویسٹمنٹ کی ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ سال 6 مہینے میں پروفٹ آئے گا۔ تو گویا کہ دنیا کی تجارت کرتا تو وہاں بھی خوف و امید کار فرما ہے۔ تو گویا کہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کوئی جو ہے وہ مارکا ہو، اس میں خوف اور امید۔ اگر جنگ کے لیے کھڑا ہے تو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے دشمن غالب آ جائے، لیکن یہ بھی امید ہوتی ہے کہ نہیں ہمارے مجاہد بھی تکڑے ہیں، ہمارے اسباب اور اسلحہ بھی مضبوط ہے کہ انشاءاللہ ہم غالب آئیں گے، امید بھی رہتی ہے۔ اس لیے تو ایمان کی بنیاد خوف اور امید کو قرار دیا۔ کیا الایمان بین الخوف والرجاء، کہ مومن کا ایمان امید اور خوف کے درمیان دائر ہے، کیونکہ امید اور خوف کے درمیان گھومتا ہے۔ کبھی اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے میرے اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں، یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچوں تو نمازیں میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پہ مار دی جائیں، ہو سکتا ہے کہ بھوکے جو رہے ہم پیاسے رہے، روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس ہمارے منہ پہ مار دی جائے، تو یہ خوف بھی اس پہ طاری رہتا ہے۔ امید بھی لگاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم نے ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھی، اللہ اپنی رحمت سے قبول ہی کر لے۔ تو گویا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، تو دنیا کے جتنے کام آپ اگر ان کا جائزہ لیں تو خوف اور امید پر ہی دائر ہیں۔ انسان اسی امید پہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے، تجارت ہو، زراعت ہو، یہاں تک کہ کاشتکار کھیتی بوتا ہے تو گویا کہ اس کو یہ بھی خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں جس وقت کھیتی اگے گی کیا پتہ کہ اولے پڑ جائیں، کوئی ایسی بارش پڑ جائے، کوئی طوفان ایسے آ جائے ساری میری فصل تباہ ہو جائے، یا کوئی جنگلی درندے جانور آ کے اس کو ساری چاٹ جائیں، یہ بھی خوف رہتا ہے۔ لیکن امید بھی رہتی ہے
کہ ساری تدبیریں تو میں نے مکمل کیے ہیں، اسباب تو میں نے مہیا کر دیے ہیں، اب رب الاسباب کا کام ہے کہ اس کا نتیجہ ظاہر کرے، تو امید بھی لگا لیتا ہے۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں ایون ایک طالب علم وہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو امتحان دینے ہی جاتا ہے تو اس پر خوف بھی طاری رہتا ہے کہ کیا پتہ فیل ہو جاؤں، کیا پتہ میں نے تیاری تو بہت اچھی کی ہے، ہو سکتا ہے ایسا سوال آ جائے جو میں نے یاد ہی نہ کیا ہو، اور امید بھی رہتی ہے کہ یار تیاری تو پوری کر لی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ سوال سامنے آئے گا تو میں کر بھی دوں گا۔ تو گویا کہ امید بھی رکھتا ہے۔ تو خوف اور امید کی کیفیت میں انسان کی دنیا کی زندگی بھی دائر ہے اور آخرت کی تیاری بھی اسی پر چلتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ خوف اور امید یہ دو جو جذبے ہیں، ان میں سے افضل کون سا جذبہ ہے، مقدم کون سا جذبہ ہے، خوف کا جذبہ مقدم ہے یا رجا یعنی امید کا جذبہ مقدم ہے، تو یہ سوال ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کسی سے پوچھے کہ روٹی افضل ہے یا پانی افضل ہے، روٹی مقدم ہے یا پانی مقدم ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب لگا بندہ آپ نہیں دے سکتے کہ جی روٹی افضل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی پیاسا ہو تو پیاسے کے لیے تو پانی افضل ہے، اس کو تو روٹی نہیں پانی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی بھوکا ہو اس کے لیے تو روٹی افضل ہے۔ تو گویا کہ یہ سوال ایسا ہے کہ بھوکے کے لیے تو روٹی افضل ہے اور پیاسے کے لیے پانی افضل ہے۔ اگر بھوک پیاس دونوں ہیں تو پھر جس چیز کا غلبہ اس پر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو بھوک زیادہ لگی تو آپ کھانا شروع کر دیجئے، پانی بھی آ ہی رہا ہے، یا پیاس لگی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں یار پہلے پانی پلاؤ پھر کھانا کھاتا ہوں۔ تو غلبہ جس کیفیت کا ہوگا اس کیفیت پر فیصلہ ہوتا ہے کہ روٹی افضل ہے یا پانی افضل ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ یہ کہنا کہ خوف افضل ہے یا امید افضل ہے، اس کے اندر بھی یہی کہا جائے گا کہ دیکھا جائے کہ اس انسان کی کیفیت کیا ہے، اس پر شہوت غالب ہے یا وحشت غالب ہے۔ اگر اس پر شہوت غالب ہے، دنیا کی لذت اور نفسانیت کی شہوتیں اگر اس پر غالب ہیں تو اس کے لیے خوف افضل ہے۔ اگر اس پر وحشتیں غالب ہیں، اللہ کی وحشت، اللہ کے مخلوق کی وحشت اور دوری و بیزاری اس پر غالب ہے، مایوسی اور یاس اس کے اوپر غالب ہے، تو کہیں گے اس کے لیے امید افضل ہے۔ تو دیکھو انسان کی کیفیت پر ایک کے لیے خوف افضل ہو جاتا ہے، دوسرے کے لیے امید افضل ہو جاتی ہے۔ اسے تو فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے۔ انسان کی کیفیت کی بنیاد پر اگر ایک آدمی خشاوات اور دنیا کے لذات میں پھنسا ہوا ہے اور دنیا کا تو دیوانہ ہے، دنیا کے بنانے والے کو پہچانتا ہی نہیں ہے، دنیا کی طرف تو دوڑتا ہے لیکن دنیا کے بنانے والے کی طرف دوڑتا نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے خوف افضل ہے۔ کہا جائے کہ خوف طاری کر اسے، جس دنیا کی طرف تو دوڑ رہا ہے اس کی منزل پہ تو دنیا کا بنانے والا کھڑا ہے۔ جہاں یہ دنیا کا تیرا اینڈ ہوگا، یہ سفر تیرا دنیا کا ختم ہوگا، وہاں تو دنیا کا خالق کھڑا ہے، اس کو کیا منہ دکھائے گا؟ لہذا ایسا عمل کر، اس دنیا کی دوڑ دھوپ میں اس انداز سے دوڑ کہ خالق دنیا بھی تیرے ساتھ ساتھ ہو، تاکہ اس کو جب اس اینڈ پر ملے تو شرمندہ نہ ہو۔ اس سے اس کو خوف دلایا جائے گا کہ وہ اللہ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف، اللہ کی خوفناک جہنم کا خوف، عذاب نار کا خوف، یہ خوف دلایا جائے گا، اس کی شہوتیں ٹھنڈی پڑیں گی، اس کی شہوتوں میں اعتدال پیدا ہوگا۔ لیکن اگر اس کے اندر وحشت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا خوف طاری ہوگا کہ مایوس ہو گیا، کہا کہ یار ہماری نماز کیا نماز، ہمارے روزے کیا روزے، یار ایسی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں تو نماز قبول کرنے میں اتنی باریکی نہیں، یار ہم نماز پڑھتے ہی نہیں، اور روزے یار بڑا مشکل ہے، روزے رکھیں پتہ نہیں قبول ہے۔ تو گویا کہ اس پر یاس اور مایوسی طاری ہو گئی، اللہ سے وحشت طاری ہو گئی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت اور اس کو رجا اور امید دلائی جائے گی۔ جیسے دنیا میں اگر بیٹا اپنے ابا سے وحشت کھا جائے، اپنے ابا کا ایسا خوف طاری ہوگا کہ ابا کے سامنے نہیں آتا، ابا سے دور بھاگتا ہے، تو اس کو پھر ابا کی شفقت اور محبت یاد دلائی جاتی کہ یار تم اپنے ابا سے بھاگتے ہو، تمہارے ابا تو ایسے شفیق ہے، تمہارے ابا نے دیکھو فلاں وقت میں تیرا خیال کیا، فلاں وقت میں کیا، ایسا تجھے نوازا، تمہارا ابا تو تمہارے ابا جیسا ابا کوئی نہیں ہے، تو اس سے بھاگتا بھائی۔ تو اس کو اب اس کے ابا کی شفقت اور محبتیں یاد دلا کے اس کے امید پیدا کی جائے گی اور وہ اپنے ابا کے قریب آئے گا۔
بالکل اسی طریقے سے ربا سے جب کسی بندے کو وحشت ہونے لگتی ہے، ربا سے دور بھاگنے لگتا ہے، تو پھر ربا کی رحمتیں اور شفقتیں اس کو یاد دلائی جاتی ہیں، اس ربا نے تو تجھے اس وقت نوازا، اس وقت تجھے عطا کیا جس وقت کوئی بھی دینے کو تیار نہیں تھا، اس وقت تجھے سہارا دیا جس وقت کوئی سہارے نہیں تھے، اس وقت تجھے جو چلنا سکھایا جس سے کوئی چلنا سکھا نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ جسم و جان کی یہ نعمت جس میں تم آنکھیں ہیں جس سے تو دیکھتا ہے، جس میں کان ہے جس سے تو سنتا ہے، جس میں زبان ہے جس سے تو بولتا ہے، جس میں ناک ہے جس سے تو سونگتا ہے، جس میں ہاتھ پیر ہے جس سے تو محسوس کرتا ہے، تو یہ حواس خمسہ اللہ تبارک و تعالی ایسے عطا فرما دیے ہیں کہ یہ جب بحال رہتے ہیں، معتدل رہتے ہیں، تو دنیا کی لذتوں کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر ان حواس خمسہ کی حص کو اللہ سلب کر لے، تیری آنکھیں تو ہوں لیکن وہ کلر بلائنڈ ہو جائیں، تجھے رنگوں کا لطف ہی نہیں ہے، آبشاروں کو حسن سمجھ میں نہ آئے، ہریالی کی جو لہلاہٹ سمجھ نہ آئے، کانوں کو اگر سلب کر لیں تو پرندوں کی چہچہاٹ سمجھ میں نہ آئے، تو گویا کہ اس کی حص کو اگر سلب کر لے تو سب کچھ تیرے پاس ہوگا، لیکن جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی لذتوں کا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ دیکھے گا لیکن اس دیکھنے کا کوئی لطف نہیں، چکھے گا چکھنے کا کوئی لطف نہیں، سنے گا سننے کا کوئی لطف نہیں، گویا کہ سارے حواس کے جو آلات تو موجود ہیں لیکن اس کے اندر حص نہیں ہے۔ جس طرح تیری روح آنکھوں کی کھڑکی سے دیکھتی ہے اور دیکھ کر لذت حاصل کرتی ہے، دکھی جانے والی چیزوں کی لذتیں حاصل کرتی ہے، کان کی کھڑکی سے سنی جانے والی چیزوں کی لذت حاصل کرتی ہے، زبان کی کھڑکی سے گویا کہ چکھی جانے والی چیزوں کا مزہ حاصل کرتی ہے، ہاتھ پیر کے ذریعے سے وہ گویا کہ چھوئی جانے والی چیزوں کی نرمی گرمی کو حاصل کرتی ہے، ناک کے ذریعے سونگی جانے والی چیزیں، اب سونگنے کی حص انسان کی ختم ہو جائے، اور دنیا میں انسان تجربہ کرتا ہے کہ انسان کو نزلہ ہے، اس نزلے اور زکام کے نتیجے میں اس کو خوشبو اور بدبو کا پتہ نہیں چلتا ہے، تو کتنی بھی قیمتی خوشبو اس کے سامنے لا اس کو لطف ہی نہیں کہ ہاں یار وہاں پر ہے پتہ نہیں مجھے نہیں لگ رہا۔ تو سونگنے کا جو لطف، وہ جو دل و دماغ جو معطر ہوگا، جو حظ حاصل کرے گا، وہ سارا کا سارا جو آپ کا منقطع ہو گیا۔ زبان کے اندر قوت ذائقہ سلب ہو گئی، اب آپ لذیذ بریانی اور قورمے زبان پہ رکھے ہوئے ہیں لیکن آپ کو کھانے کا لطف ہی نہیں آ رہا، بس کوئی چیز یہ اندر جا رہی ہے لیکن کھانے کا لطف ختم۔ ہاتھ پیر میں سے سن ہو گئے، ہاتھ نرم اور گرم کو محسوس ہی نہیں کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ حواس اس کو بحال رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کہ ساری کی ساری نعمتوں کی لذت انسان محسوس کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت اور رحمتیں جب اس کو یاد دلائی جاتی ہیں تو اس کے اندر امید پیدا ہو جاتی کہ نہیں، میں اس رب کریم سے اتنا مایوس ہو گیا، اس نے تو مجھے اس حال میں پیدا کیا کہ میں کچھ بھی نہیں تھا اور مجھے اسے کچھ کا کچھ بنا دیا، کچھ کا کچھ بنا دیا، انہی میں سے انبیاء پیدا کر دیے، انہی میں سے صدیقین پیدا کر دیے، انہی میں سے صالحین پیدا کر دیے، انہی میں سے شہداء کے مقام بانٹ دیے، انہی میں جو ہے اونچے اونچے اولیاء کاملین ائمہ اعظام پیدا کر دیے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نہ جو انسان تو اس کو کچھ کا کچھ بنا ڈالا۔ تو یہ شفقتیں جب یاد آتی ہیں اس کی وحشت ختم ہو کر اس کے اندر امید بن جاتی ہے۔ اس لیے تو یہ دونوں صفتیں گویا کہ دو دوائیں ہیں، مریض کے مرض کو دیکھ کر دی جاتی ہیں کہ اس مریض کا مرض کیا ہے۔ اگر اس کے شہوت مرض ہے اس کو خوف دلایا جاتا ہے، خوف دلایا جاتا ہے۔ اسے سورۃ الناس کے اندر آپ پڑھتے نہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تو آپ سوچیں کہ ناس کو بار بار کیوں اللہ لا رہے ہیں؟ حالانکہ ناس ایک دفعہ لانا کافی تھا، اور بار بار تکرار کرنا تو ویسے بھی کلام کے اندر مکروہ ہوتا ہے۔ اللہ نے پہلے بھی ناس کو دہرایا، پھر مالک الناس میں بھی ناس کا لفظ دوبارہ لے آئے، پھر الہ الناس میں پھر تیسری مرتبہ لے آئے۔ پہلی مرتبہ ناس لے آتے، اس کے بعد ضمیر کو لوٹاتے، پہلے اس میں ظاہر لے پھر ضمیر کو لوٹاتے۔ اور یہ دنیا کی گویا کہ فصاحت و بلاغت کا بھی یہی حق ہوتا ہے کہ انسان ایک دفعہ نام لیتا ہے، اس کے بعد ہی شی کے ساتھ بات کرتا چلا جاتا ہے، دے دیئر کے ساتھ بات کرتا چلا جاتا ہے، انگریزی میں، اردو میں وہ اور اس کے ساتھ بات کرتا چلا جاتا ہے، بار بار اس کے نام کو دہراتا نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ناس کو 3 مرتبہ دہرایا ہے۔ اصل میں اس دہرا کے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے 3 سٹیجز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان جب 3 الگ الگ سٹیجز سے گزرتا ہے تو گویا کہ ہر انسان کی ایک سٹیج ایک مستقل انسانیت ہے۔ ایک بچپن کی سٹیج، اس پر ایک اور طرح کا انسان ہے،
اور پھر وہی نوجوان کڑیل جوان بن گیا، اب یہ ایک اور طرح کا انسان ہے گویا کہ، اور پھر جب بوڑھا ہو گیا تو پھر ایک اور طرح کا انسان ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان تینوں منزلوں کے اندر اس کے جذبے بدلتے رہتے ہیں. بچپن میں تھا تو اس کے اپنے جذبے تھے، اپنی کیفیات تھی، کوئی بھی چیز لی منہ میں ڈال لی، کچھ بھی کھلا دیا اس کو کھا لیا، کچھ بھی پہنا دیا اس کو پہن لیا. لیکن جب کڑیل جوان ہوا اب اپنی مرضی سے کھائے گا، اب اپنی مرضی سے پیے گا، اب اماں ابا کے کہنے پہ نہیں پہنے گا، اب اماں ابا کے کہنے پہ نہیں پیے گا، بلکہ کہا کہ ماما دکھاؤ کیا پر یہ آپ نے کھانا بنایا؟ نہیں مجھے نہیں اچھا لگا، اٹھا لو اس کو، میں پیزا آرڈر کر رہا ہوں، میں برگر آرڈر کر رہا ہوں. اب اس کی اپنی چوائس پیدا ہو گئی. بچپن میں کچھ اس کے منہ میں ڈال دیا، چاٹ لیا، کوئی بھی چیز. دیکھو آپ گویا کہ انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس انسان کی کیفیات بدلتی ہیں تو گویا کہ اس کو ایک مستقل الگ انسان قرار دیا. اس لیے 3 الگ الگ سٹیج میں ناس کو دہرایا. لہذا یہ تکرار مکروہ نہیں ہے، یہ تو کمال فصاحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طرح کی اوصاف کو ایک مستقل انسان قرار دے کر ذکر فرمایا. اور پہلے ناس میں بچپن کا انسان مراد لیا، اور وہاں رب کا لفظ لائے. رب کا معنی تربیت کرنے والا، پالنے والا، اور بچپن کے انسان کو پالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے اللہ نے پالنے والا عنوان ذکر فرمایا. قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، اعوذ برب الناس، میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب یعنی انسانوں کو پالنے والے کی. تو کہا کہ یہ بچپن کا انسان ہے جس کو اللہ پال رہا ہے. آپ کہیں نہیں بھئی ہم نے تو دیکھا ماں باپ پالتے ہیں. نہیں، ماں باپ نہیں پالتے. اگر ماں باپ جن کے نہیں ہیں ان کو کون پالتا ہے؟ آپ کہیں یہ چچا نے پالا تھا، جن کے چچا نے ان کو کون پالتا ہے؟ جی ماموں نے پالا تھا. ماموں جس کا نہیں اس کو کون پالتا ہے؟ کہا جی پڑوس میں کچھ لوگ تھے انہوں نے پالا تھا. جی یتیم خانے میں کچھ لوگوں نے پالا تھا. کسی کے لیے کوئی انسان نہیں ہے، کسی کے انسان کسی کے، اس کو کس نے پالا تھا؟ شداد کو کس نے پالا تھا جو کتنا بڑا بادشاہ بنا، جسے اللہ کے مقابلے جنت بنائی؟ اس شداد کو جنگل کے درندوں نے پالا تھا، اس کو انسانوں نے نہیں پالا. انسان ختم ہو گئے، وہ ایک لمبا قصہ، وہ وقت ختم ہو جائے گا. جب ملک الموت سے اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ تو اتنی انسانوں کی روحیں قبض کیے ہیں تو تجھے کسی کی روح قبض کرتے رحم آیا کبھی؟ کہا کہ 2 موقعوں پہ رحم آیا ہے. کہا اچھا کب؟ کہا کہ ایک وقت تو اس پر رحم آیا کہ ایک کشتی دریا میں جا رہی تھی، طغیانی آئی، کشتی تختہ ہو گئی اور لوگ ہلاک ہو گئے، غرق ہو گئے. ایک تختے پر ایک ماں اور اس کا شیرخوار بچہ زندہ بچ گیا، اور وہ کنارے پہ لگا. جیسے کنارے پہ لگا تو آپ نے مجھے حکم دے دیا اس بچے کی ماں کی روح قبض کر لے. مجھے اس بچے پر ترس آیا کہ اوہو اب یہ جنگل کے اندر، بیابان جنگل میں یہ کیسے بچے گا بچہ؟ اس کو کون پالے گا؟ یہاں تو درندوں کے علاوہ ہے کوئی نہیں. تو مجھے اس بچے پر ترس آیا، لیکن رب کریم تیرا حکم تھا، میں نے اس کی ماں کی روح قبض کر لی. کہا کہ دوسرا موقع وہ تھا کہ شداد نے جنت بنائی، ایسی جنت بنائی. اور جیسے تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 12 سال کے اندر جنت مکمل ہوئی. پورے ملک کے خزانے اکٹھے کر کے لگا دیے گئے، اور فرمایا کہ 1000 مستری یعنی بلڈرز، 1000 بلڈر اس پر کام کر رہے تھے، اور ہر ایک بلڈر کے ساتھ 1000 مزدور تھے، ہر ایک مستری کے ساتھ 1000 مزدور. اب آپ اندازہ کریں کتنی، اور صبح شام دن رات کام ہوتا رہا. 12 سال مسلسل کام ہوا. اب 12 سال کے بعد اتنی حسین و جمیل جنت تیار ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ اب افتتاح ہے. آج جب ایک شداد نے فیتا کاٹنا ہے، شداد اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہے، اس کی اہلیہ وہ بھی اس کے ساتھ ہیں، پورے اللہ لشکر اس کے ساتھ آ رہا ہے. اور اللہ کے نیک بندے جو اس وقت کے ناصحین وہ ساتھ ساتھ چل کے اس کو نصیحت کر رہے ہیں. تو اللہ کا مقابلہ نہ کر، تو اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بندہ ہے، خدا ہے، تو اللہ کے مقابلے میں جنت بنا کر تو اللہ سے مقابلہ نہ کر. وہ بیچارے، وہ مولوی، وہ مفتی، وہ صالحین جو اس وقت کے تھے، وہ بیچارے ساتھ یہ نصیحتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ان کو دھتکارتا جا رہا ہے، چھوڑو تم جسے جنت کی مجھے وعدے دیتے ہو کہ جنت ملے گی، کوئی بات نہیں، میں اپنی جنت یہاں خود ہی بنا لی ہے، نہیں چاہیے تمہارے خدا کی جنت. اور وہ بیچارے کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہ کر، یہ بات تکبر کی بات ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف وہ ہے وہ جو متکبر ہے، کوئی اور متکبر نہیں بن سکتا. اس تکبر کی چادر صرف اس کا حق ہے، تو ایسا نہ کہے. وہ نصیحتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ تکبر کے ساتھ پہنچا، عین دروازے پہ جب پہنچا ہے
اب اگر ابھی اندر ہی داخل ہونا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دے دیا کہ ابھی اپنے گھوڑے سے اترنے نہ پائے کہ اس کی تو روح قبض کر لے. تو ملک الموت کہتے اس وقت مجھے شداد پر ترس آیا کہ 12 سال کا انتظار، شب و روز کروٹیں بدلتا تھا، شب و روز رپورٹیں لیتا تھا، کہاں تک کام پہنچا، کہاں تک کام پہنچا. اور جو ایسی جنت، اتنی حسین و جمیل جنت. ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی کہ میرے صحابہ میں سے ایک صحابی اس جنت کو دیکھے گا. چنانچہ تمیم داری وہ صحابی ہیں جنہوں نے وہ جنت دیکھی. وہ عراق کے جنگلوں کے اندر گزر رہے تھے، راستہ بھٹک گئے. وہ راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اپنے اونٹ کو تلاش کر رہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جنت میں چلے گئے. اس جنت میں چلے گئے. اور یہ وہ وقت تھا کہ سورج طلوع ہو رہا تھا اور سورج کی شعائیں اس جنت پر پڑ رہی تھی، اور اتنا حسین منظر اور ایسی شعائیں اس جنت میں پھوٹ رہی تھی کہ صحابی رسول اس کو دیکھ کر تاب نہیں لا سکا، بے ہوش ہو گیا. اس جنت کا حسن و جمال کا عالم یہ تھا جو شداد نے بنائی. جو شداد کے خدا نے بنا رکھی ہوگی اس کا عالم کیا ہوگا، اس جنت کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. تبھی تو رسول اللہ فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. وہ جو شداد کے رب نے جو جنت بنا رکھی ہے وہ تو کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، کسی کان نے کبھی اس کا تذکر نہیں سنا، کبھی دل پہ اس کا خطرہ نہیں گزرا. ایسی جنت بنائی. شداد کی جنت کے حسن و جمال کا عالم یہ کہ تمیم داری صحابی اس کو دیکھ کر تاب نہیں لا سکے، بے ہوش ہو کے گر گئے. اور یہ جنت عراق کے قریب ہے. آپ سوچتے یار یہ سارے عراق بھاگتے ہیں، کوئی بھی امریکہ عراق بھاگتا ہے، یورپ عراق، ساری دنیا عراق بھاگتی ہے. عراق اس لیے ایسے نہیں بھاگتی، وہ جنت ڈھونڈنے بھاگتے ہیں. سوچتے وہ جنت جو اس کا اتنا تذکرہ پہلی بعد کی کتابوں میں جنت کہیں مل جائے ہمیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو اوچل کر لے اس کو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، اور جس کو ظاہر کر اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. کیونکہ اللہ الباطن، باطن بھی اللہ کا نام ہے. چھپانا اللہ تبارک و تعالیٰ جب چھپانے لگتا کسی چیز کو پھر اس کو کوئی دریافت نہیں کر سکتا. چھپا لے. قارون کے خزانے مصر کے اندر ہوں، ان کو اللہ نے چھپایا تھا، ایسا چھپایا لوگوں نے مصر سارا اکھاڑ مارے کہ قارون کے خزانے نہیں ملے. کیونکہ الباطن، چھپانے والا وہ ہے، ایسا چھپایا کہ کوئی اس کو ظاہر نہیں کر سکتا. آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی فیل ہو کے رہ گئی تھی. تو ایسی جنت. تو کہتے ہیں کہ جب داخل ہونے کے وقت فرمایا اس وقت آپ نے کہا روح قبض کر لے، تو ملک الموت کہتے ہیں اس وقت مجھے شداد پر ترس آیا کہ بیچارہ اتنا انتظار. اور آپ خود سوچئے، کبھی بیٹھ کے مراقبہ کیا کیجئے. آج ہمیں مراقبوں کی عادت نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے مراقبہ عبادت کی روح ہے، عبادت کی روح. کبھی آدھا گھنٹہ نکال کے سارے غموں سے فارغ ہو کے تنہائی میں بس بیٹھ جائے، آنکھیں بند کر کے اپنا سوچو کیا ہوں میں، کس نے بنایا ہے، کیسی کائنات ہے، مقصد کیا ہے، میں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں، یہ دنیا کیسے بن گئی، کیسے چلتی ہے، کتنے آئے تھے چلے گئے، کتنے طاقتور ضعیف ہو گئے، کتنے ضعیف قوی ہو گئے، کتنے مالدار فقیر ہو گئے، کتنے مالدار بادشاہ بن گئے. سوچو. آدھا گھنٹہ کم سے کم روز بیٹھو، آدھا گھنٹہ نہیں 10 منٹ مراقبہ کرو، سوچو، اللہ سے باتیں کرو. اس وقت اللہ سے باتیں. آج ہم ہر ایک سے باتیں کرتے، اللہ سے باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اور یہ اللہ سے باتیں جیسے ہم آپس ایسے کرو. اللہ میاں تو نے میرے ہاتھ کتنے پیارے بنائے، آپ کی بڑی مہربانی، تھینک یو، شکریہ. اب دنیا میں ہر بندے کو کہتے شکریہ. انگوٹھی دے دے جی تھینک یو، شکریہ. جسے انگلی عطا کی اس کا شکریہ نہیں. کوئی ٹوپی دے دے جی تھینک یو، شکریہ. جسے سر عطا کی اس کا شکریہ نہیں. کوئی کرتا دے دے جی تھینک یو، شکریہ، لباس دیا آپ نے. لیکن جس سے تن دیا، جس پہ لباس سجے گا، وہ تن کا شکریہ نہیں. کوئی چشمہ دے دے جی تھینک یو، شکریہ، جسے آنکھیں عطا کی اس کا شکریہ نہیں. جو خوشبو دے دے جی تھینک یو، شکریہ، آپ سعودیہ کی خوشبو لا، بڑی مہربانی، آپ جزاک اللہ جی. لیکن جسے ناک دی اور قوت شامہ عطا کی، جس سے خوشبو کا لطف ملے گا، اس ناک کا شکریہ نہیں. بس مومن بندہ جب یہ تنہائی میں بیٹھ کے یہ شکریہ کرو، یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو نے مجھے کچھ کا کچھ بنا دیا، مجھے تو خبر بھی نہیں تھی میں یہاں آتا. بیٹھ کے باتیں کرو اللہ سے. آپ دیکھو کہ چند دن میں کہاں سے کہاں منازل طے ہونے لگیں گے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ معرفت کے دروازے کھول دیں گے. آپ اپنے ابا سے 4 دن بیٹھ کے تنہائی میں باتیں کرتے ہیں، ابا کو آپ سے ایسی انس ہو جاتی ہے، ابا کہتا ہے یہ میرا بیٹا بڑا تابعدار ہے، یہ روزانہ میرے پاس 10 منٹ بیٹھ کے جاتا ہے.
10 منٹ بیٹھتا ہے میرے ہاتھ چومتا ہے. ابا کو انس ہو جاتی ہے. جس ربا سے صبح شام تم بیٹھ کے آدھا گھنٹہ 15 منٹ باتیں کرو گے اور تنہائیوں میں مراقبے میں سوچو گے تو وہ ربا تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. اس کی تو ایک نگاہ پڑے تو ذرے آفتاب بن جاتے. تو خیر تو مراقبہ یہ بڑی عبادت, اس کی بھی عادت ڈالو. تنہائیوں میں بیٹھ کے خدا کے بارے میں اپنے بارے میں سوچو کہ یار ہم کیا ہیں. پھر دیکھو خدا کیسے آپ کے لیے اندر کی بصیرت کی آنکھ, ہم بصارت کی آنکھ پر ساری محنت ہے, اس کے لیے لینس بھی لگاتے ہیں, اس کے لیے آنکھیں بلو بھی کر لیتے ہیں, گرین بھی کر لیتے ہیں. لینس یہ یار بلو آئیز یا بلو آئیز دینا یار مجھے, یار گرین آئیز ہے, یا چشمہ یار ایسا ہو, یا $1200 کا چشمہ, یار $4000 کا چشمہ دینا. ساری بصارت پر محنت کر دی, اس بصیرت پر تو محنت کرو. جو بصیرت کی آنکھ اگر تمہاری کھل گئی تمہیں وہ نظر آئے گا جو سر کی آنکھ سے نظر نہیں آتا. حالانکہ دیکھنا وہی دیکھنا چاہیے. اس لیے تو اللہ والے اور ہم میں فرق یہ ہے, اللہ والے آنکھیں بند کر کے نگاہ جھکاتے ہیں, وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم سر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے. دل میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, دل میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. کیا لطف ہے. سارے کائنات کے باغوں کے اندر امام رومی فرماتے ہیں ہم دوڑتے بھاگتے پھرتے ہیں, ان اللہ والوں کو دیکھو سر جھکا کے اپنے دل پہ نگاہ ہے. سارے کائنات کے باغ و بہار ان کے دل کے اندر دوڑ رہے ہیں, وہاں بیٹھے باغ و بہار کا نظارہ کر رہے ہیں. تو حقیقت یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرو, مراقبہ. تو ملک الموت نے کہا کہ دوسرا مجھے شداد پر ترس آیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ملک الموت 2 موقعوں پر تجھے ایک ہی آدمی پر ترس آیا. اچھا 2 موقع پہ ایک ہی آدمی پہ ترس آیا, وہ معصوم بچہ جو شیر خوار بچہ جس کی ماں کی روح قبض کرتے جو ترس آیا تھا. یہ وہ شداد ہی تو تھا کہ وہ اس بیابان جنگل کے اندر جو اس کا تختہ پہنچا ہے, تو میں نے جنگل کے درندوں سے اس کی حفاظت کی, اور جنگل کی ہرنیاں اس کو دودھ پلاتی تھی, اور شیر اور چیتے اس کی حفاظت کرتے تھے. پالا کہ نہیں پالا. اس سے رب الناس کہ انسانوں کو پالنے والا رب ہے, میں اور آپ نہیں پالتے. یہ ہمیں اور آپ تو ایک آلہ ہیں, ایک ذریعہ, ایک واسطہ ہے. اللہ نے ہمیں آگے لگا دیا, اصل پالنے والا اللہ ہے. جیسے آنکھ ہے نا, آنکھ دیکھتی ہے, آنکھ نہیں دیکھتی. یہ آنکھ کے اندر ایک روح ہے, جو روح ہمیں نظر نہیں آتی, وہ روح دیکھتی ہے. روح نکل جاتی ہے, آنکھ ہوتی دیکھتی نہیں ہے, کان ہوتے سنتے نہیں ہیں, زبان ہوتی بولتی نہیں ہے, ہاتھ پیر ہوتے پکڑتے نہیں ہیں. کیوں؟ وہ روح نہیں رہی. تو گویا کہ روح ساری کار فرمائیاں کر رہی ہے. تو آنکھ نہیں دیکھتی, اس کے اندر روح, آنکھ کی کھڑکی سے روح دیکھتی ہے. بالکل اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو ہوتا نظر آتا ہے یہ تم خود نہیں کرتے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو روح کی تیرے نظر نہیں آتا وہ پیچھے بیٹھ کے وہ ساری کار فرمائیاں کرتا ہے, اور تمہاری یہ آلات کام کرتے نظر آتے ہیں. کبھی چھری کاٹتی ہے, کبھی پانی ڈبوتا ہے, کبھی آگ جلاتی ہے, یہ سارے. لیکن اگر وہ کام روک دے تو پھر چھری چلے گی لیکن کاٹے گی نہیں, پانی ہوگا لیکن غرق نہیں کرے گا, آگ ہوگی لیکن وہ اس کو جو ہے وہ جلائے گی نہیں. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کار فرمائیاں پیچھے کام کرتی ہیں. یہی وہ بصیرت کی آنکھ جب کھل جاتی ہے, اس بصیرت کی آنکھ سے بندہ دیکھتا کہ ہاں واقعی آگ تو تھی لیکن نارے نمرود کی آگ نے ابراہیم خلیل اللہ کو جلایا نہیں. پانی تو تھا لیکن موسیٰ کلیم اللہ کے لشکر کو ڈبویا نہیں. چھری تو تھی لیکن ذبیح اللہ کی گردن کو کاٹا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے کار فرمائیاں تو اس کی تھی جو نہ نظر آنے والی ذات تھی, لہذا اس کار فرمائی پر تمہارے آلات کام کر رہے تھے. تو ہم جو پالتے ہیں ہم تو ایک آلہ ہیں. اگر اللہ تبارک بتاؤ اس آلے کو چھین لے, اس کی صلاحیت کو چھین لے, تو ہم پال نہیں سکتے. پالتی اللہ ہیں. تو جہاں انسان نہیں وہاں اللہ تبارک و تعالی جنگل کے درندوں سے پالتے ہیں. اسے فرمایا رب الناس قل اعوذ برب الناس. تو گویا کہ پہلا وہ مرحلہ جو بچپن کا تھا, پالنے کا تھا, لہذا رب کا عنوان ذکر فرمایا. اس کے بعد ملک الناس. اب یہ بچہ جوان کڑیل ہو گیا ہے, اور جوان میں جنون ہے, شہوتیں ہیں, شہوتیں غالب ہیں, شہوتوں کا دل دادا ہے, لذتوں کی طرف دوڑتا ہے. اب کسی کو سنتا نہیں, وہ سمجھتا کہ میرے جیسا کوئی نہیں, میں دیواروں کو ڈھا دوں, پہاڑوں کو سر کر لوں, آسمانوں کو پس کر دوں, زمینوں کو بلند کر دوں, میرے میں اب یہ طاقت ہے. تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بولتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اے انسان زمین پہ آکڑ کے نہ چل, إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے, نہ آسمانوں جیسا بلند ہو سکتا ہے.
وہاں ملک الناس، وہاں ملک بادشاہ، وہاں ملک الناس کا عنوان لائے، کیونکہ بادشاہ میں طاقت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے۔ گویا کہ اس نوجوان جو اپنی طاقت پر مان کر رہا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ یاد رکھ میں بادشاہ ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اگر تم حدود کے اندر رہے گا تو چلے گا، اگر حدود سے ہٹے گا تو میری وہ طاقت ہے، تیری طاقتوں کو کمزور کرنا میرے ہاتھ میں ہے۔ انسان بن کے چلنا، تو خوف دلا دیا، نوجوان کو ڈرا دیا۔ اور دنیا میں بھی آپ جانتے نوجوان میرے اور آپ سے قابو نہیں آتا، لیکن وہ حکومت وقت بادشاہ کے قانون سے قابو آتا ہے۔ پولیس کو کال کر دی، پولیس نہیں آئے گی، اب وہ نوجوان ہتھکڑی بندی ہوئی۔ تو گویا کہ اس سے اللہ نے ملک الناس، تو یہ نوجوانی کا جو انسان کا تکبر، اس کو توڑنے کے ملک کا عنوان ذکر کیا کہ بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں۔ اے نوجوان اپنے جنون میں آ کے تو کہ بادشاہ اور بادشاہ کی رعایا کی حدود کو توڑنے کی جرت نہ کرنا۔ اس کے بعد پھر کہا الہ الناس، معبود، انسانوں کا معبود۔ ابھی یہ بوڑھا ہو چکا ہے اور بڑھاپے کے اندر سوائے عبادت کے اب اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اشارہ دے دیا اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، اب یہ رب تیرے لیے معبود ہے، اب تیرا کام عبادت ہونا چاہیے۔ بھلے جوانی بھی تیری عبادت میں گزرے، لیکن انسان پر شہوتیں غالب ہوتی ہیں، لیکن بڑھاپے میں شہوتوں کے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اندر سے وہ ساری قوہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بات وہی ہے، کسی اللہ والے نے کہی ہم گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن وقت آتا ہے کہ گناہ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں۔ اب بڈھا 80 سال کا کیا زنا کرے گا، بڈھا 80 سال کا کیا چوری کرے گا، کیا قتل کرے گا، ہاتھ کہاں پر ہیں، راشا پڑا ہوا ہے۔ تو گویا کہ جوانی کے اندر یہ گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، لیکن اللہ نے زندگی کی ایسی منزل پہ پہنچا دیا ہے کہ اب یہ گناہ اس کے قریب نہیں آتے، یہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اب ایک ہی راستہ عبادت کا، کہا کہ الہ الناس، اب انسانوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ عبادت کا وقت ہے بوڑھے، اب تیرا وقت زیادہ نہیں ہے، اب پچھلوں کی جگہ خالی کر، اب تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگ جا۔ تیرا خاتمہ اگر خیر ہو گیا تو انما الاعتبار بالخواتین، کہ خاتمے کا اعتبار ہے، انشاءاللہ دنیا بھی راحت سے گزر جائے گی اور آخرت میں بخشش ہو جائے گی۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے 3 سٹیج ذکر کی، اس میں ملک الناس میں وہ خوف دلایا ہے، خوف۔ تو گویا کہ خوف جو ہے وہ بے باک کے لیے خوف، اور جوانی میں انسان عام طور پہ بے باک ہوتا ہے، لہذا اس کو خوف دلا دیا۔ تو خوف اور رجا یہ دو جو چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے انسان دنیا اور آخرت کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے۔ اور پھر خوف 2 طرح کا ہے، ایک تحقیقی خوف ہے، ایک تقلیدی خوف ہے۔ دیکھو ایک گھر کے اندر ایک مکان میں بچہ ہے، معصوم بچہ، اور ساتھ اس کا ابا بھی ہے۔ گھر کے اندر سانپ آ گیا یا گھر میں کوئی درندہ داخل ہو گیا، تو اب بتائیے کہ بچہ اور ابا بھاگیں گے یا بیٹھے رہیں گے؟ ابا پہلے بھاگے گا۔ بچہ ہو سکتا ہے کہ شیر قریب آ جائے تو اس کے بال ہی پکڑ لے، ہو سکتا ہے سانپ قریب آ جائے تو بچہ اس کے ہاتھ اس کو پکڑ ہی لے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں، معرفت ہی نہیں اس کی۔ اب یہ دیکھو دونوں پہ خوفداری ہوگا، کیسے کہ باپ جو ہے اس شیر کو یا درندے کو دیکھ کے بھاگے گا، یہ تحقیقی خوف ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یار یہ درندے کی طاقت کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے، کیسے خون چوستا ہے، یہ سانپ ڈس کے کیسے ہلاک کرتا ہے، تو یہ بھاگے گا کیونکہ اس کو معرفت ہے اس شیر کی۔ لیکن بچہ وہ ابا کو دیکھ کے بھاگے گا، یار ابا خوف زدہ ہو کے بھاگ رہے ہیں، چلو میں بھی بھاگتا ہوں، تو بچہ بھی ساتھ بھاگے گا۔ تو بچے پر بھی خوف طاری ہو رہا ہے، لیکن خوف تحقیقی خوف نہیں ہے، اس کو تو پتہ نہیں کہ شیر کی معرفت کیا ہے، وہ چیتے کی معرفت کیا ہے، درندے کی معرفت کیا ہے، سانپ کی حقیقت کیا، اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ ابا کو دیکھ کے بھاگ رہا ہے، یہ تقلیدی خوف ہے۔ تو ابا کے اوپر خوف تحقیقی ہے، وہ جانتا ہے اس کی حقیقت کو، معرفت سے خوف بڑھ گیا، بھاگا۔ لیکن بچے کو تحقیق نہیں ہے، لیکن ابا کی کیفیت دیکھ کے وہ دوڑ رہا ہے، لہذا اس کے پیچھے بھاگے گا، یہ تقلیدی خوف ہے۔ تو دنیا میں انسان بس اوقات تقلیدی خوف بھی طاری کرتا ہے کہ تحقیقی جس کو اس چیز کی معرفت ہے تو اس سے بھاگتا ہے، دوسرا اس کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ لیکن بس اوقات اگر جو باپ بے خوف ہے، مثلا سپیرا ہے، کام ہی سانپوں کا کرتا ہے، گھر میں سانپ پال رکھے ہیں، تو کیا اس کا بچہ ڈرے گا؟ نہیں، وہ گلے میں سانپ باپ لے کے بیٹھا ہے، کبھی بازو پہ چڑھا رہا ہے، کبھی پکڑ کے ادھر کر رہا ہے، تو اس کے بچے کا خوف، تو بچے کی بے خوفی بھی تقلیدی ہے، اس کو اس کی حقیقت پتہ نہیں، لیکن وہ دیکھتا ہے میرے ابا اس کو سانپ کو لے کے پھرتے اس سے کھیلتے ہیں، لہذا وہ بھی بچے سانپوں کے ساتھ کھیلے گا۔ آج یوٹیوب بھرا پڑا، آپ دیکھیں کہ ان کے بچے بھی سانپوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو دیکھو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خوف پیدا کرنے ہی کے لیے بھیجا ہے،
اس لیے نذیر ایک صفت ہوتی ہے انبیاء کی، نذیر، وہ ڈراتے ہیں، اللہ کی ذات سے ڈراتے ہیں، اللہ کی صفات سے ڈراتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ اور انبیاء کرام خود ان کا جو خوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ خوف تحقیقی خوف ہے، وہ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری کے مقام میں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طاقت اور صفات کی طاقت کو جانتے ہیں، وہ اس قدر خوف۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ بھئی آپ کو اللہ سے اتنا کیوں ڈر ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ بخشے بخشائے ہیں، آپ تو سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ نہیں، اس لیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی عظمت اور ہیبت اور طاقت کو جانتے ہیں کہ جس اللہ نے جس شیر کے پنجے میں طاقت دبدبہ رکھا، جس کے شیر کے چہرے میں رعب رکھا ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ تحقیقی خوف، اور وہ تحقیقی خوف دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام امت کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو اتنا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ جب ایک عام امتی سنتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں تو میری کیا حقیقت، اور میں اتنا بے خوف، وہ اپنے کو خوف طاری کرتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ خوف اور رجا کے اندر اصل میں جو اصل بنیادی جو وصف ہے وہ خوف کا ہے۔ انسان عام زندگی میں اپنے اوپر خوف طاری کر کے رکھے، خوف طاری کر کے نماز پڑھ لے لیکن دعا کرے یا اللہ قبول کر لینا، غلطی معاف کرنا، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں۔ خوف کہتے ہیں کرتے رہو ڈرتے رہو، بس یہ کرتے رہو عبادت ہے، ناز نہ کرو جی ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، یہ دیکھو یہ سارے کافر مشرک جہنم میں جائیں گے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، یہ اللہ کو جانتے ہی نہیں۔ نہ، ناز نہیں کرنا، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناز بہت ناپسند ہے۔ ایمان نے لکھا ہے کہ گناہگار کی ندامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نیک کے ناز سے افضل ہے۔ گناہگار نادم اور شرمندہ رہے، یہ کیفیت اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ آپ نیکیاں کر کے اس پر ناز کریں، اور جی ہم نے تہجد پڑھا، ہم تو 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم نے اتنی تلاوت کر لی، اور جمعہ نے کبھی تہجد پڑھ لیا ہو تو پورے آفس میں سب کی جان لے لیتا ہے، یار تم نے کبھی تہجد پڑھی؟ نہیں یار کہاں، ہم تو نماز ہی نہیں، پڑھ کے دیکھو یار بڑا مزہ آتا ہے۔ کیا مطلب؟ بتانا ہے نا کہ میں تہجد گزار ہوں۔ یار حج کیا تم نے؟ نہیں یار دعا کرو ہو جائے۔ ماشاءاللہ میں 7واں حج کر کے آیا ہوں۔ بھائی بتا تو ریا کی نیت اگر ہوئی بتانے میں، ترغیب کی نیت نہ ہوئی تو آپ کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ منہ پہ مار دیں گے، آپ کی نماز منہ پہ مار دیں گے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قصہ لکھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو تہجد کی نماز پڑھے، صلاۃ اللیل پڑھے، اللہ اس کے چہرے کو نورانی کر دیتے، روشن کر دیتے۔ اب ایک صاحب منچر نے سنا کہ یار میں کریموں پہ پیسے لگا پاگل ہو گئے ہیں، کبھی تبت کریم اور کبھی فلاں کریم، تو چھوڑو یار تہجد شروع کر دو۔ اب بیچارہ اٹھا، پرانا زمانہ تھا، آپ جانتے پرانے زمانے میں گرم پانی رات کو کس طرح کرتے ہوئے، ایک بڑا سارا ایک سلور کا بنٹا بولتے تھے، بنٹا، اس کے اندر سائڈ پانی گرم ہوتا رہتا تھا، اسی میں سے نکال کے وضو کرتے تھے۔ اب وہ بنٹا جو الٹا پڑا تھا، اب یہ رات کو اٹھا، چراغ کا زمانہ تھا، روشنی تھی نہیں، تو یہ ڈھونڈتا گیا تو سوچا یار پانی وانی تو نظر نہیں آ رہا، تیمم بھی کر لیتے ہیں، کہ تیمم بھی تو آخر شریعت کا مسئلہ ہے جی، تیمم بھی کر لو۔ اسے تیمم مارا تو وہ بنٹا جو الٹا پڑا تھا، اور بنٹا آپ کو پتا چولہے پہ پڑا کالا ہو جاتا ہے نیچے سے، اسے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور منہ پہ اچھی طرح تیمم کیا اور تہجد پڑھی۔ اب جناب سویرے سے بیوی کو ہلانا شروع کر دیا، اللہ کی بندی تہجد تو نے پڑھی نہیں، فجر تو پڑھ لے۔ وہ بڑی حیران کہ یار خیریت ہے، آج یہ تو ساری رات سے جاگا ابھی، کون سی تبدیلی آ گئی؟ تو خیر وہ اٹھی، آنکھیں ملتی ہوئی، کیا ہوا خیریت ہے؟ ہاں فجر پڑھ لے، فجر جاری ہے، ہاں آخر اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ اچھا، وہ خیر فجر پڑھ لی اللہ کی بندی نے۔ اب تھوڑا سا سویرا روشنی ہوئی تو کہا کہ بات سن بھلی مانس، وہ حدیث میں آتا ہے کہ تہجد پڑھو تو منہ روشن ہو جاتا ہے، تو ذرا میرا منہ دیکھ، ذرا کوئی روشنی آئی، اور منہ تو کالا ہوا تھا کیونکہ وہ کالے بنٹے پہ ہاتھ جو پھیر بیٹھا تھا۔ اب بیوی نے جب دیکھا کہا کہ سرتاج اگر تو نور ہوتا سفید، اگر تو نور ہوتا سفید، وہ تو یہاں ایک بھی نقطہ نظر نہیں آ رہا، اور اگر نور ہوتا کالا تو گٹائیں لگی ہوئی ہیں، گٹائیں لگی ہوئی ہیں۔ تو وہی والی بات ہے، تو ہم ہماری حالت یہ ہے کہ جمعہ 8 دن 2 نمازیں پڑھ کے 4 روزے رکھ کے ہم جو سوچتے کہ اللہ ولایت و معرفت کا کون سا مقام ہمارے لیے آپ نے رکھا ہے،
ابھی تک ملا نہیں. اللہ کے بندو بس کرتے رہو ڈرتے رہو، یہی اصل ہے. تو یہ خوف جو ہے انسان اپنے اوپر طاری رکھ کے خدا کو مناتا رہے گا تو پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے معرفت کے دروازے کیسے کھولتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوف و رجا کی جو شان ہے اس شان کے ساتھ لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ سے مراقبہ بھی کریں اور اللہ سے باتیں بھی کریں. اللہ سے جب باتیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر، آج دنیا کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا، آپ اللہ سے باتیں کر کے دیکھیں، آپ کہیں گے یار نظر ہی اللہ آتا ہے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا. جنہوں نے دل کی آنکھ کھول لی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نظر ہی اللہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی موجود، لا موجود الا اللہ، موجود صرف اللہ ہی ہے. کیوں؟ انہوں نے دل کی آنکھ ایسی کھولی ہے، بصیرت کی آنکھ سے ان کو نظر ہی اللہ آتا ہے. جب ان سے پوچھو کہ اللہ نظر آتا ہے، کہتے بھائی نظر ہی اللہ آتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا. وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.